السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حماس سیاسی بیورو کے رکن خلیل حیا نے کہا ہے کہ اس وقت غزہ میں فائر بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے اسرائیل کے ساتھ کوئی حقیقی مذاکرات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے مثبت رجحان کی صورت میں ہم کسی سمجھوتے کے لیے تیار ہیں۔ قطر کے ٹیلی ویژن چینل الجزیرہ کے لیے انٹرویو میں خلیل حیا نے کہا ہے کہ حال حاضر میں کسی حقیقی مذاکرات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وقت گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 2 ہفتوں سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی بھی نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر بنیامین نتنیاہو قیدیوں کے تبادلے کے خواہش مند ہیں، ہم بھی تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نتنیاہو غزہ کی پٹی کے شمال اور جنوب کو تقسیم کرنے والے نصارم راہداری اور مصر غزہ سرحد پر واقع فلاڈیلفی راہداری کو قبضے میں رکھنے پر بضد ہیں، اور میں بھی دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک غزہ کی پٹی سے مکمل انخلا نہیں ہو جاتا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ خلیل حیا نے کہا ہے کہ نتنیاہو جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ سمجھوتے کا کوئی بدل تو ضرور ہوگا اور نتنیاہو یہ بدل ادا نہیں کرنا چاہتے۔ غزہ سے ملنے والے 6 مردہ اسرائیلی قیدیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان قیدیوں کا کسی سمجھوتے کے ساتھ زندہ سلامت اپنے کنبوں سے ملنا ممکن تھا، لیکن اسرائیلی فوج اور نتنیاہو کا اصرار نہ صرف ان قیدیوں کی موت کا سبب بنا ہے بلکہ ان قیدیوں کے محافظ 20 افراد کو بھی قتل کیا گیا۔ خلیل حیا نے کہا ہے کہ قیدیوں میں سے بعض کو اسرائیلی فوجیوں نے براہ راست فائرنگ کر کے مارا ہے۔ اس حرکت سے نتنیاہو نے خود کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حماس نے اطلاع دی ہے کہ 6 اسرائیلی قیدیوں کی موت اسرائیلی بمباری سے ہوئی ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن عزت الشق نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی قیدیوں کی جانیں صہیونیوں کی بمباری کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن کو اسرائیلی قیدیوں کی زندگیوں کی فکر ہے تو وہ ہمارے دشمن کو مالی امداد اور ہتھیاروں کی فراہمی چھوڑ دیں اور قابضین پر فوری طور پر بربریت ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس کو جو بائیڈن سے زیادہ قیدیوں کی زندگیوں میں دلچسپی تھی اور اسی لیے اس نے جنگ بندی کی تجویز اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو قبول کیا، لیکن نتنیاہو نے انہیں مسترد کر دیا۔ اپنے بیان میں عزت رشق نے امریکی انتظامیہ اور صدر جو بائیڈن کو غزہ کی پٹی میں ہوئے جرائم اور تباہ کن جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ رشق نے کہا کہ نتنیاہو اور ان کی انتہا پسند حکومت اور ہر وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے جس نے اس بربریت کی حمایت کی۔ یہ تمام عناصر ان وحشیانہ جرائم اور ہمارے عوام کے خلاف 11 ماہ کی نسل کشی کی جنگ کی قیمت ادا کریں گے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کی پٹی کے شہر رافع میں ایک سرنگ سے 6 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں ملنے کے اعلان کے بعد حماس کے عسکری شاخ عزاء الدین القسام بریگیڈز نے ایک ویڈیو جاری کیا۔ غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ سے خطاب کرتے ہوئے اپنی ویڈیو میں کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے غزہ کی پٹی میں اپنے قیدیوں کو بچانے کے بجائے فلاڈیلفی راہداری کا انتخاب کیا۔ غزہ سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیل میں وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے خلاف بڑے عوامی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ تل ابیب اور مقبوضہ علاقوں میں ہزاروں افراد حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے میں شریک ہوئے۔ نتنیاہو کے خلاف پلے کارڈز اٹھائے مظاہرین حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور حکومت سے یرغمالیوں کو واپس لانے کے لیے غزہ جنگ بندی معاہدہ جلد از جلد کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی مغویوں کے اہل خانہ نے اسرائیل میں مکمل ہڑتال کی اپیل بھی کی ہے۔ اسرائیل کی طاقتور ٹریڈ یونین ہیسٹر روڈ نے اپیل کی حمایت میں کل مکمل ہڑتال کا اعلان کیا۔ ٹریڈ یونین کے سربراہ کا کہنا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب صرف ہماری ہی مداخلت ان لوگوں کو جھنجھوڑ سکتی ہے جنہیں جھنجھوڑے جانے کی ضرورت ہے۔ کل صبح سے پورے اسرائیل کی معیشت ہڑتال پر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مغویوں کی رہائی کا معاہدہ سیاسی وجوہات کی بنا پر نہیں ہو رہا ہے اور یہ ناقابل قبول ہے۔ اس وقت معاہدہ ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے لیکن ہمیں معاہدے کی جگہ لاشیں مل رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن گورین ایئرپورٹ بھی کل صبح 8 بجے سے بند ہو جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیل میں کل مکمل ہڑتال کے اعلان کے رد عمل پر اسرائیلی وزیراعظم خزانہ بیتسلال سموترج نے اپنے ہی عوام کو دھمکیاں دینے لگے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی مغویوں کے اہل خانہ اور ٹریڈ یونین کی جانب سے ہڑتال کے اعلان پر سموترج نے کہا ہے کہ انہوں نے وزارت خزانہ کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ جو شخص بھی ہڑتال پر جائے اسے تنخواہ نہ دی جائے۔ اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی ایتھمر بن گوئر نے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے کے عوام کے لیے نئی سزائیں جاری کی جائے اور اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینیوں کو قتل کر دیا جائے۔ بن گوئر نے الخلیل میں کیے گئے اور 3 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا سبب بننے والے حملے کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں بن گوئر نے کہا کہ اسرائیلیوں کا زندہ رہنے کا حق فلسطینی انتظامیہ کے شہریوں کے آزادانہ حرکت کے حق پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس نے مطالبہ کیا ہے کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں مزید فوجی چوکیاں قائم کی جائیں اور فلسطینیوں کو گلیوں میں آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ بن گوئر نے کہا کہ اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینیوں کے لیے پھانسی کی سزا کو دوبارہ سیکورٹی کابینہ کے ایجنڈے پر لایا جائے۔
مزید فلسطینی زمین پر قبضہ کیا جائے اور غازہ میں اسرائیلیوں کے لیے رہائشی بستیاں قائم کی جائے۔ انتہائی متعصب وزیر بن گوئر نے فلسطینی انتظامیہ کو دہشت گرد قرار دیا اور کہا کہ یہ انتظامیہ دہشت گردی کی حوصلہ افزائی اور یہودیوں کے قتل کے لیے تنخواہیں دے رہی ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے اسرائیل کے وزیر دفاع یوآف گالنٹ کے ساتھ ٹیلی فونک بات کی۔ آسٹن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے اسرائیلی ہم منصب گالنٹ کے ساتھ مذاکرات میں غازہ کے جنوبی شہر رافہ میں 23 سالہ امریکی شہری ہرٹ گولڈ برگ پولینڈ سمیت مردہ حالت میں ملے 6 قیدیوں کے بارے میں بات چیت کی۔ آسٹن نے قیدیوں کے کنبوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ مذاکرات میں ہم نے اس پہلو پر اپنے عزم کی دوبارہ تائید کی اور ایک ایسے فائر بندی سمجھوتے کا فلفور طے پانا ضروری ہے جو تمام قیدیوں کی رہائی کا ضامن ہو۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج نے جاری کردہ بیان میں غازہ کی پٹی کے جنوبی شہر رافہ کی ایک سرنگ سے 6 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں ملنے کا اعلان کیا۔ قیدیوں کے کنبوں نے غازہ مصر سرحد پر واقع فلادیلفی کوریڈور پر قبضہ جاری رکھنے اور قیدیوں کی رہائی کے مذاکرات سبوتاژ کرنے کی وجہ سے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کو 6 اسرائیلی قیدیوں کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ عراقی وزیراعظم محمد شیعہ سوڈانی نے کہا ہے کہ دولت اسلامیہ یعنی IS عسکریت پسند گروپ اب عراق کے لیے خطرہ نہیں ہے اور IS گروپ سے لڑنے کے لیے امریکی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد کو ختم کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ عراقی وزیراعظم سوڈانی کے میڈیا آفس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سوڈانی نے یہ ریمارکس عراق میں امریکی سفیر ایل رومنوسکی کی موجودگی میں عراق میں داعش کے خلاف امریکی قیادت والے اتحاد کے کمانڈر میجر جنرل کیونسی لیہی کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ IS کے عسکریت پسندوں کی باقیات ایسے گروہوں میں تبدیل ہو گئی جنہیں عراقی افواج ملک کے دور دراز علاقوں میں شکار کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ملاقات میں ملک میں اتحاد کے مشن کو ختم کرنے اور عراق اور اتحادی رکن ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مشن کی منتقلی کے بارے میں عراق اور امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد کے درمیان ٹیکنیکی بات چیت کی پیش رفت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بات چیت میں عراقی سیکورٹی فورسز کے ساتھ تربیت، مہارت کے تبادلے اور انٹیلیجنس تعاون میں جاری تعاون کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ ایرانی وزارت دفاع کے خبررساں ادارے ڈیفا نیوز کے مطابق ایران کے نئے وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ اور ان کے شامی ہم منصب علی محمود عباس نے فون پر بات چیت کی ہے جس میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا گیا۔ سنہوا نیوز ایجنسی کی خبر کے مطابق ناصر زادہ نے شام کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کے لیے ایران کی حمایت کا اعادہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے موجودہ دو طرفہ معاہدوں پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ عباس نے ناصر زادہ کو ان کی تقرری پر مبارکباد پیش کی اور ایران کے ساتھ مضبوط تعلقات کو فروغ دینے کے لیے شام کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے شام اور ایران کی باہمی مربوط سلامتی پر روشنی ڈالی اور غازہ، شام اور یمن میں اسرائیلی خطرات کا مقابلہ کرنے میں مزاحمتی محور کی کوششوں کی تعریف کی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے آج پیر کو 2 شاہی فرمان جاری کیے ہیں جن کے تحت مملکت کے سینئر علماء کونسل اور شورا کونسل کی تشکیل نو کی گئی ہے۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق سینئر علماء کونسل کی سربراہی سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ کریں گے۔ اس میں 20 ارکان ہوں گے۔ شیخ عبداللہ بن محمد بن ابراہیم آل شیخ کو شورا کونسل کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے جس میں 150 ارکان شامل ہوں گے۔ ڈاکٹر مشال بن فہم بن محمد سلمی کونسل کی نائب سربراہ جبکہ ڈاکٹر حنان بنت عبد الرحیم بن مطلق الاحمدی معاون سربراہ ہوں گی۔ شورا کونسل میں 30 خواتین بھی شامل ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آج پیر کو مراکش اور ملیشیا کے ہم منصبوں کے ساتھ فلسطینی علاقوں کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان اور مراکش کے ہم منصب ناصر کے درمیان رابطے میں اسرائیل کی تمام خلاف ورزیوں کے فوری خاتمے کے لیے مسلم اور عرب ملکوں کے اقدامات تیز کرنے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ایک محفوظ اور مستحکم فلسطینی ریاست کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی اور انڈونیشی وزرائے خارجہ نے فلسطینی ریاست اور اس کے عوام کو تمام جائز حقوق کی بحالی کے لیے مسلم ملکوں کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی روشنی میں فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر بات چیت کی۔ سعودی عرب میں ایویشن ویب سائٹ AV پنچ کا کہنا ہے کہ 2023 کے دوران سعودی مارکیٹ میں بین الاقوامی پروازوں کے لیے ایئر لائن ٹکٹوں کی فروخت کی مجموعی مالیت 37 ارب سعودی ریال رہی جبکہ ڈومیسٹک پروازوں کے ٹکٹوں کی فروخت 11 ارب سعودی ریال رہی۔ اعداد و شمار کے مطابق سول ایویشن سیکٹر سعودی معیشت میں تقریباً 200 ارب ریال کا حصہ ڈالتا ہے جس میں ایویشن سرگرمیوں کے ذریعے 77 ارب ریال، سیاحت کے شعبے میں 118 ارب ریال اور سول ایویشن کے شعبے میں 2,41,000 ملازمت کے موقع شامل ہیں۔ سعودی عربین ایئر لائنز نے 4 ارب ڈالر مالیت کے بین الاقوامی پروازوں کی ٹکٹوں کی فروخت میں 41% حصہ لیا جبکہ فلائی ناس 819 ملین ڈالر کے ساتھ بین الاقوامی پروازوں کے ٹکٹوں کی فروخت کے معاملے میں دوسرے نمبر پر رہی۔
ایمریٹس 413 ملین ڈالر کے ٹکٹوں کی فروخت کے ساتھ سعودی مارکیٹ میں بین الاقوامی پروازوں میں سر فہرست رہی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ویتنام کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس کے مطابق سعودی قیادت نے ویتنام کے صدر جنرل ٹولام کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے ویتنام کی حکومت اور عوام کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے اپنے مکتوب میں ویتنام کے لیے مزید ترقی کی امید ظاہر کی ہے۔ سعودی عرب میں شاہ فیصل ایوارڈ کے جنرل سیکریٹریٹ نے 5 شعبوں میں 2026 کے ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں وصول کرنے کا اعلان کیا۔ ان میں اسلام کی خدمت، اسلامی علوم، عربی زبان اور ادب، طب اور سائنس شامل ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق شاہ فیصل ایوارڈ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر عبدالعزیز سبیل نے ایوارڈ کی 48 سالہ تاریخ کا ذکر کیا، جس میں ان افراد اور اداروں کو تسلیم کیا گیا جنہوں نے انسانیت کے لیے اہم خدمات انجام دی۔ انہوں نے بتایا کہ 2026 کے ایوارڈ کے لیے ہر شعبے میں ایک علمی موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس مرتبہ اسلامی علوم میں دنیا میں تجارتی راستے، عربی زبان اور ادب میں فرانسیسی میں عربی ادب، سائنس میں ریاض، جبکہ طب میں موٹاپے کے علاج کو تبدیل کرنے والی دریافتوں کا تعین کیا گیا۔ جبکہ اسلام کی خدمت ایک اعزازی ایوارڈ ہے جو اسلام، مسلمانوں اور انسانیت کے لیے غیر معمولی خدمات کا اعتراف کرتا ہے۔ نامزدگیاں 1 سپٹمبر سے 31 مارچ 2025 تک وصول کی جائیں گی۔ تعلیمی اور سائنسی اداروں کے ساتھ تحقیقی مراکز کے ذریعے بھی جمع کرائی جا سکتی ہے۔ ترکیہ نے کہا ہے کہ آذربائیجان میں منعقدہ 7ویں ٹرم قومی اسمبلی انتخابات قبضے سے آزاد کروائے گئے علاقوں سمیت پورے ملک کا احاطہ کرنے کی وجہ سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ترکیہ وزارت خارجہ نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ منعقدہ 7ویں ٹرم قومی اسمبلی انتخابات برادر ملک آذربائیجان کے وسیلے خیر و برکت بنے۔ انتخابات مقبوضہ علاقوں کی رہائی کے بعد پورے ملک کا احاطہ کرنے کی وجہ سے تاریخی اہمیت کے حامل انتخابات ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ انتخابات آذربائیجان کے عوام کے ملی ادارے کا اظہار ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انتخابات جنوبی خاکستان میں پائیدار امن و استحکام کے قیام میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکیہ نئے آئین کے لیے تیار ہیں۔ صدر اردوغان نے دارالحکومت انقرہ میں آئینی کونسل کے مرکزی دفتر میں منعقدہ 2024-25 آئینی سال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہماری انصاف پالیسی کا اہم ترین ہدف ایک ایسے تیز رفتار اور مؤثر عدالتی نظام کا قیام ہے جس کا مرکز توجہ انسان ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسے عدالتی نظام کو ترکیہ صدی کا ویژن بنایا ہے جو قانون کی بالادستی کی بنیاد پر استوار ہو، انصاف کی فوری فراہمی کا اہل ہو، قابل اعتبار اور نتیجہ خیز ہو۔ ہمارا ہدف ترکیہ کی صدی کو عدالت کی صدی بھی بنانا ہے اور ان اہداف کی تکمیل ہم نئے سول آئین کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ قزاقستان کے صدر قاسم نے کہا ہے کہ ملک میں جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر کے فیصلے پر عوامی رائے کے حصول کے لیے 6 اکتوبر کو ملک بھر میں ریفرنڈم کروایا جائے گا۔ قزاقستان کے صدر نے قزاقستان پارلیمنٹ کے نئے آئینی سال کی افتتاحی تقریب میں عوام سے خطاب کیا۔ خطاب میں دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتا توانائی بحران پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں محفوظ اور ماحول دوست وسائل توانائی کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے ملک میں جوہری توانائی کے فروغ کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ پاکستان کے سابق فوجی سربراہ اور صدر جنرل پرویز مشرف کے خاندان کے نام ہندوستان کے ریاست اتر پردیش کے باغپت میں موجود زمین اور کروڑوں کی جائیداد کو اینیمی پراپرٹی ایکٹ کے تحت نیلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کوتانا گاؤں میں موجود 13 بیگھہ زمین کو نیلام کرنے کے لیے یوگی انتظامیہ نے آن لائن عمل شروع کر دیا اور 5 سپٹمبر تک جائیداد کو نیلام کر کے اسے خریدنے والے مالک کا نام درج کیا جائے گا۔ دیہی لوگوں نے بتایا کہ پاکستان کے سابق صدر کا خاندان باغپت کے کوتانا گاؤں میں رہتا تھا۔ تقسیم کے وقت وہ پاکستان چلے گئے تھے لیکن خاندان کی زمین اور حویلی یہاں موجود تھی۔ یہ جائیداد اینیمی پراپرٹی میں درج تھی۔ لوگوں کے مطابق پرویز مشرف کے والد مشرف الدین اور والدہ بیگم زرین کو تانا گاؤں کے رہنے والے تھے۔ کوتانا میں دونوں کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد وہ 1943 میں دہلی میں جا کر رہنے لگے تھے۔ پرویز مشرف اور ان کے بھائی ڈاکٹر جاوید مشرف کی پیدائش دہلی میں ہی ہوئی تھی۔ ان کا خاندان 1947 کی تقسیم میں پاکستان جا کر آباد ہو گیا تھا۔ پرویز مشرف کے بھائی ڈاکٹر جاوید مشرف اور خاندان کے دیگر اراکین کی زمین کو 15 سال قبل اینیمی پراپرٹی میں درج کر دیا گیا تھا۔